بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جو واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ بنی اسرائیل کی دو عورتوں کا قصہ ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک بخت بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف و ناتواں والدہ کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک جنگل میں چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے آب و دانہ یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس جنگل کے درندے اس کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی اس صابرہ اور ضعیف ماں کو اس قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر چلا اور اس جنگل کے درندوں نے آ گھیرا تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، بڑی بھی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی ہیں؟ ضعیفہ نے کہا، بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائے بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گائے بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری۔ غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ اماں آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت نادام و شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطا خداوندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا، اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا۔ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اس جنگل میں نہ چھوڑ آئے جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ کر گھیر لیا تو پھر خدا کے حکم سے اس فرشتے نے آ کر اس بوڑھی عورت سے معلوم کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہے؟ بڑھیا نابینا تو تھی ہی، کہنے لگی یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا اور درندوں نے چیر پھاڑ کر بڑھیا کی ٹکا بوٹی کر دیا۔ جب وہ صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا کہ جا کر دیکھ تو میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کچھ جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی اس طرح مویشی جمع کر رکھے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشی، بڑھیا سے جنگل تو کیا جہاں بھی خالی ہو چکا تھا، اس کا کہیں نشان بھی نہ پایا، کیونکہ اس کا تو رات ہی کو کام تمام ہو چکا تھا۔ جہاں تہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں کے سوا کچھ بھی نہ پایا، جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اس غم میں گھل گھل کر وہ خود بھی مر گئی۔ حسد و بغض کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔